عظمت قرآن بزبان قرآن۔ اس نعت ہدایت کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کیا، وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے کلام کی جو عظمت بیان کی ہے، اس کے ضمن میں سورہ حشر کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، اور پھر 2 آیتیں سورہ یونس کی، 4 سورہ رحمان کی، 6 سورہ عبس کی اور 8 سورہ واقعہ کی۔ گویا 1 2 4 6 8 سیڑھیاں ہیں۔ پھر ایک عظیم آیت سورہ جمعہ کی جو کہ سورہ واقعہ میں بیان کردہ منفی کردار کو مزید واضح کرتی ہے۔ میں اس وقت ان قرآنی آیات کے حوالے سے عظمت قرآن کی طرف صرف اشارہ کروں گا، کیونکہ قرآن کی عظمت فی نفسہ ہی کیا ہے یہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سورہ حشر میں ارشاد ہوتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے غور و فکر کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مضمون اتنا لطیف ہے کہ تمہارے ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ اگر تمثیل کے ذریعے سے جو بھی کچھ سمجھ سکتے ہو سمجھ لو۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ، اقبال نے اس حقیقت کو ایک اور انداز میں کہا ہے: فاش گویم آنچ در دل مضمر است این کتاب نیست چیز دیگر است مثل حق پنہا ہو حق پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس کتاب کے بارے میں جو بات میرے ذہن میں پوشیدہ ہے اسے اعلانیہ ہی کہہ گزروں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں بلکہ کچھ اور ہی شے ہے۔ جیسے اللہ کی ذات الحق ہے ویسے ہی یہ الحق ہے، اور جو صفات اللہ کی ہیں یعنی زندہ و پائندہ اور گویا متکلم کلام کرنے والا، وہی صفات اس قرآن کی بھی ہیں۔ آگے چلیے 2 آیتیں سورہ یونس کی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت بھی آ گئی ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کی دوا بھی آ گئی ہے۔ دل اگر سخت ہو گئے ہیں تو ان کو نرم کرنے کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے، اور پھر یہ کہ دل کے روگ کون سے ہیں؟ ان میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ میٹیریل ورڈ مایا، ہندی میں اسے مایا کہتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی محبت میں انسان گرفتار ہو گیا تو یہی ضلالت ہے اور یہی گمراہی۔ اس مایا کی محبت کو دل سے نکالنا، اسے اس است کے چکر سے نکال دینا ہی در حقیقت اس کا علاج ہے۔ قرآن اس حوالے سے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں جو روگ ہیں یعنی مال کی محبت، شہرت کی محبت، اقتدار، دولت، جائیداد کی محبت، ان محبتوں کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں اس طرح داخل کر دیتا ہے کہ اصل محبوب اللہ تعالیٰ ہو جائے۔ اور پھر قرآن ہدم و رحمت للمومنین ہے، یعنی یہ اہل ایمان کے حق میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی۔ لیکن اصل بات دل کے ٹھکنے کی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور پھر بھی وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچے کہ اس پر اللہ کا کرم مجھ سے زیادہ ہوا ہے، تو اس کو اللہ نے محل دیا ہے، اتنی لمبی کار دی ہے، یعنی اس پر اللہ کا کرم زیادہ ہوا ہے، تو اس نے قرآن کی بہت ناقدری کی۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ کسی شخص کے پاس کوہ نور ہیرا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کوہ نور ہیرا ہے۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے مجھے ہندی کا ایک دوہا سنایا تھا۔ بھیکا ایک ہندی شاعر تھا، وہ کہتا تھا: بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، گرہ کھول جانے نہیں اس بدی کنگال۔ یعنی کوئی انسان بھوکا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی معرفت گویا کوہ نور ہیرے کی صورت میں رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ بھوکا اور مفلس کیسے ہو گیا؟ صرف دل کی گرہ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان اپنے دل کی گرہ کو کھولتا نہیں ہے، اس لیے محسوس کرتا ہے کہ بھوکا ہو گیا ہے، مفلس اور کنگال ہو گیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے، پھر اس نعمت پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ بس اس قرآن پر فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے۔ سورۃ رحمان کی 4 آیتیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اس نے قرآن سکھایا،
انسان کو تخلیق کیا، اسے بیان سکھایا۔ 4 چیزیں سب سے چوٹی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام الرحمن ہے۔ اہل عرب میں اللہ کا لفظ زیادہ معروف تھا اور رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، لیکن قرآن نے آ کر جس نام کو زیادہ نمایاں کیا ہے وہ رحمان ہے، کہ سب سے زیادہ محتاج ہم اللہ کی رحمت ہی کے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب تک رحمت خداوندی دستگیری نہیں فرمائے گی میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ ویسے تو انسان کو سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ فزکس، الجبرا، جیومیٹری کس نے پڑھائی؟ کیمسٹری کس نے پڑھائی؟ لیکن سب سے اونچا علم قرآن کا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا۔ ویسے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، فرشتے، جن، آسمان، زمین، سیارے اور ستارے بنائے، لیکن ان سب میں سب سے چوٹی کی مخلوق انسان ہے۔ علمہ البیان، اور اس نے اسے بیان سکھایا، اسے بہت کچھ سکھایا، سماعت بصارت دی ہے اور بہت صلاحیتیں دے رکھی ہیں، لیکن چوٹی کی چیز بیان ہے۔ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس چوٹی کے مصرف کو، یعنی قوت بیانیہ کو چوٹی کی شے پر خرچ کرو، یعنی اس کو قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے پر صرف کرو۔ چنانچہ اسی قافیہ میں وہ حدیث آتی ہے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کے مختلف مراحل و مدارج ہیں۔ قرآن کا صرف ناظرہ پڑھنا، سیکھنا، سکھانا بھی ٹھیک ہے، حفظ اور تجوید بھی ٹھیک ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی عربی سیکھنی پڑے گی۔ ایک تو اس کا سرسری طور پر سمجھنا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی گہرائیوں میں اترنا ہے، اس کے فلسفے اور حکمت کو سمجھنا ہے، اسی سے اپنی معاشی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے، اور اسی سے اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ تو اس کے مختلف مدارج ہیں، لیکن بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اب 6 آیتیں سورہ عبس کی۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ۔ کوئی نہیں، یہ قرآن یاد دہانی ہے، بس جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ یہ قرآن بڑے ہی باعزت، بلند اور پاکیزہ صحیفوں میں ہے، اور اس کے کاتب ملائکہ مقربین ہیں جو کہ بہت ہی باعزت اور نہایت نیک ہیں۔ یہ قرآن کی ایک اور اعتبار سے مدح ہے۔ قرآن تو صرف یاد دہانی ہے، تمہاری روح کے اندر وہ سارا علم موجود ہے، تمہاری روح میں دبی ہوئی چنگاری موجود ہے، جیسے چنگاری کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری روح کے اندر موجود چنگاری پر راکھ آ گئی ہے۔ قرآن صرف اس راکھ کو ہٹانے کے لیے آیا ہے، یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن اندر کے سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قرآن بہت ہی باعزت صحیفوں میں ہے جو کہ بہت ہی بلند ہے۔ انہو لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن تو ہمارے پاس ام کتاب میں ہے، تمہارے پاس تو قرآن کی مصدع نقلیں ہیں۔ یہ اصل قرآن نہیں ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے۔ اب آئیے ملاحظہ کیجئے 8 آیتیں 75 تا 82 سورۃ الواقعہ کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، نہیں مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں تارے گرتے ہیں، اور تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ آج شاید انسان کو پتہ چلا ہے کہ اس کائنات کے اندر بہت بڑے بلیک ہولز ہیں جو کہ مواقع النجوم ہیں۔ یہ تو ماہرین فلکیات یعنی اسٹرونومسٹ سے پوچھیں کہ یہ بلیک ہولز کیا ہیں اور کیا بلا کا نام ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سیارہ قریب سے گزر جائے تو وہ ان میں دھنس جائے گا، فنا اور ختم ہو جائے گا۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ بڑا باعزت قرآن ہے، چھپی ہوئی کتابوں میں ہے۔ وہ کتاب اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو انتہائی پاک ہوں، یعنی فرشتے ہیں کہ جو اسے چھوتے ہیں۔ اگرچہ علماء نے اس آیت سے فقہی حکم نکال لیا ہے کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن یہاں اصل مفہوم کچھ اور ہے، اور
وہ یہ ہے کہ قرآن کے باطن تک انسان کی رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا باطن بالکل پاک نہ ہو جائے، ورنہ وہ قرآن کے بھی ظاہر کے اندر الجھا رہے گا کہ یہ لفظ، اس کا مادہ یہ ہے، یہ فعل ہے، اس کا باب، اس بات کو مولانا روم اس طرح فرماتے ہیں، ماز قرآن مغزہ برداشتیں استخاں پیش سوگاں انداختیں، یعنی قرآن سے اس کا اصل مغز تو ہم نے لیا ہے اور خالی ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دی ہیں، وہ خالی ہڈیوں میں لڑتے رہتے ہیں۔ پس اگر اندر پاک ہو گیا ہو تو قرآن کے باطن تک رسائی ہوگی، ورنہ آپ تفسیر لکھ دیں گے لیکن آپ کی رسائی قرآن کے باطن تک نہیں ہو سکے گی۔ تفسیریں تو غیر مسلم بھی لکھ دیتے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کے بڑے بڑے انڈیکس غیر مسلموں نے لکھ دیے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کے باطن تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی۔ تنزیل من رب العالمین، پھر اس کا اتارا جانا لوح محفوظ سے، کتاب مکنون ام الکتاب سے، اس ہستی کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے اب منفی پہلو ہے، اب تک کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی تھی، اب کڑوی بات ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس قرآن جیسی چیز سے تم بے اعتنائی برت رہے ہو، بے توجہی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں، پڑھتے ہو تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو عمل نہیں کرتے۔ اتنی عظیم شے، کائنات کی عظیم ترین نعمت سے یہ سلوک۔ انگریزی ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی نہیں سیکھ سکے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ پی ایچ ڈی میں فزکس، کیمسٹری میں، ڈاکٹری میں نہ جانے کتنے سال لگا کر لوگ ڈگریاں لیتے ہیں کہ آدھی عمر گزر چکی ہوتی ہے، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں لیکن اتنی عربی نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن سمجھ سکیں۔ اب یہ سمجھ لو قرآن اس کو کیا کہتا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے کہ قرآن جھوٹا ہے، لیکن اگر تم قرآن کو سچا اور حق سمجھتے تو کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ یہ ہے وہ شے جس کو میں نے کہا ہے ریورس گیئر لگا ہے، جو میرے اور آپ کے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے لیے میں پھر ایک آیت کا حوالہ دور دے رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے سابق امت مسلمہ جو مغضوب علیہم اور ملعون ہیں یعنی یہودی کی مثال دی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ اور ہم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، پھر یہ ہماری ہی مثال ہے کہ نہیں؟